بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ حمد ادریس آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو آج ہم بنائیں گے فش فرائی، جو کہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے، بنانا بہت ہی آسان ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں ہم کو فش فرائی بنانے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ بڑھتے ہیں ریسپی کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہم نے لے لیا ہے 10 ٹیبل سپون کوٹا ہوا خشک دھنیا، کیونکہ ہم فش فرائی کریں گے تو اس لیے ہم نے یوز کرنا ہے کوٹا ہوا دھنیا، دھنیا پاؤڈر یوز نہیں کرنا۔ تو اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے 3 ٹیبل سپون ادرک اور لہسن پیسٹ۔ تو اس کے بعد 1 ٹیبل سپون ہلدی پاؤڈر۔ تو یہاں پر ہم ایڈ کریں گے 2 ٹیبل سپون نمک، 1 ٹیبل سپون لال مرچ پاؤڈر۔ تو اس کے بعد ہم نے ایڈ کرنا ہے 1 ٹیبل سپون زیرہ پاؤڈر، اور اس کے بعد 1 ٹیبل سپون اجوائن تو اب باری آتی ہے کارن فلور کی۔ میں جس میں ایڈ کر رہا ہوں 3 ٹیبل سپون کارن فلور، اور اس کے بعد ہم نے ایڈ کرنا ہے 8 سے 10 ٹیبل سپون بیسن کی۔ تو ساتھ ہی جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے 2 ٹیبل سپون آئل کی۔ تو یہاں پر آپ کوئی بھی کوکنگ آئل ایڈ کر سکتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کریں گے۔ اب ہم یہاں پر ایڈ کریں گے 2 ٹیبل سپون سرکے کی۔ سرکہ صحت کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو اپنے کھانوں میں استعمال کیا کریں۔ تو بڑھتے ہیں ریسپی کی طرف۔ اب ہم یہاں پر مسالے میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایڈ کریں گے اور مسالے کو تھوڑا پیسٹ کی شکل میں بنائیں گے۔ تو یہاں پر ہم مسالے کو اچھی طرح مکس کریں گے اور پیسٹ کی شکل میں اس کو بنائیں گے۔ نمک اور مرچ آپ اپنی مرضی کے مطابق ایڈ کیا کریں۔ تو بڑھتے ہیں نیکسٹ پروسیس کی طرف۔ میرے پاس 3 کلو فش ہے، تو ہم ساری فش کو اچھی طرح اس میں میرینیٹ کریں گے۔ ساتھ ہی جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ تو ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری ساری فش میرینیٹ ہو چکی ہے۔ تو ہم اس کو کور کر کے 4 گھنٹوں کے لیے فریج میں رکھ دیں گے۔ تو اب ہمارے 4 گھنٹے پورے ہو چکے ہیں، تو ہم اب اس کو فرائی کریں گے۔ تو ہم نے فرائی کے لیے ایک کڑھائی کو چولہے پہ چڑھا دیا اور اس میں ہم آئل ایڈ کریں گے۔ آئل گرم ہونے کے بعد ہم نے فش کو میڈیم آنچ پر فرائی کرنا ہے، تیز آنچ پر فرائی نہیں کرنا، اس لیے کہ فش اندر سے کچی رہ جائے گی اور باہر سے جل جائے گی۔ تو اسی طرح ہم نے ساری فش کو باری باری اچھی طرح فرائی کر لینا ہے۔ ساتھ ہی سب دوستوں سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور اپنے عزیز و اقارب میں شیئر کر دیا کریں۔ یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے پیار ہوتا ہے، یہ محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ اور کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگی ہوگی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔